السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا بیان۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں تنہائی اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں لگے رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں کچھ روز گزارتے، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ ایک روز جبکہ آپ حرا میں تھے، اتنے میں آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب دبایا، یہاں تک کہ میری طاقتیں برداشت جواب دینے لگیں۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ پھر میں نے کہا، دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری طاقت برداشت سے باہر ہو گئی۔ پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ ڈر کی حالت ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قصے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ رشتے جوڑتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں و محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس آئیں۔ ورقہ جاہلیت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں جن کا اللہ کو منظور ہوتا انجیل لکھتے تھے۔ ورقہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے، کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو
ناموس وحی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے نبی ہونے کے زمانے میں طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی مر گئے اور وحی رک گئی۔ فائدے: وحی رک جانے کے زمانے میں صرف قرآن کے نازل ہونے میں دیر ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل کا آنا جانا ختم نہیں ہوا تھا، اور جب کبھی آپ پہاڑ پر اپنے آپ کو گرا دینے کے ارادے سے چڑھتے تو آپ کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو نبی برحق ہونے کا پیغام سناتے۔ السلام علیکم۔